یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ نیکیوں کے ذریعے انسان بہت کچھ پا لیتا ہے. نیکیوں کی بنیاد پر انسان جنت کا حقدار بھی بن جاتا ہے. نیکیوں کی بنیاد پر اس کے دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبے بھی مٹ جاتے ہیں. نیکیوں کی بنیاد پر اللہ عز و جل اسے جنت کا حقدار بھی بنا دیتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، بہادر وہ نہیں، جملے پہ توجہ چاہوں گا، بہادر وہ نہیں ہے جو نیکی کرتا ہے، بہادر تو وہ ہے جو دامن کو گناہوں سے بچاتا ہے. بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اس اللہ. لیے کہ نیکی کرنا تو آسان ہے لیکن گناہ سے بچنا آسان نہیں. نیکی کرنا تو بہت ایزی ہے لیکن گناہ سے دامن کو آلودہ ہونے سے بچانا یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں. راہ چلتے ہوئے ہاتھ میں تسبیح لے کر کے نکلنا اور تسبیح کے دانے کو گھمانا یہ آسان ہے، لیکن راہ چلتی ہوئی لڑکی سے نگاہوں کی حفاظت بہت مشکل ہے. اللہ اللہ. اسی لیے اللہ عز و جل نے جو ولیوں کی تعریف فرمائی، اس تعریف کے اندر مینشن کیا پروردگار نے، کہیں عبادت کا ذکر نہیں، ایمان کا ذکر ہے، اور ایمان کے ساتھ فوراً ذکر آیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اس وقت میں اگر امت مسلمہ کے سروے اور جائزے کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں تو ایک زمانہ تھا کہ ہمیں پاک لوگوں کی طویل فہرست نظر آتی تھی، لیکن آج اگر کوئی لڑکا اپنی شادی کرنا چاہے اور پاک لڑکی تلاش کرنا چاہے یقیناً مل جائے گی، لیکن اب حالات بڑے بد سے بدتر ہو چکے ہیں. اور ایسے ہی اگر کوئی پاک لڑکی پاک لڑکا تلاش کرنا چاہے تو یہ بھی بہت ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے. بڑی عجیب پوزیشن ہے. آپ ذرا دیکھیں، ایک دور تو ایسا تھا کہ ماں اپنی بچی سے پوچھا کرتی تھی کہ بیٹی تمہارا نکاح یہاں کرنے کے لیے ہم چاہ رہے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹی شرم سے اپنی گردن جھکا لیتی تو باپ اور ماں سمجھ جاتے کہ بیٹی رشتے کے لیے رضامند ہے. لیکن اب یہ سوال پوچھنے کی بجائے سوال کی نوعیت بدل چکی ہے. ماں اپنی بچی سے پوچھتی ہے بیٹی کسی کو تو نے پسند کر کے تو نہیں رکھا، ورنہ بتا دے ہم کہیں رشتہ کریں گے اور بعد میں تیری آرزو کا جنازہ نہ نکل جائے. کتنی تیزی سے حالات بدل گئے، کتنے فاسٹ ہمارے حالات بدل گئے. آپ ذرا سوچو، ہم اپنے زوال کے حوالے سے یہ تصور کرتے ہیں کہ جہالت کی بنیاد پر ہم زوال پذیر ہوئے، بد اخلاقی کی بنیاد پر زوال پذیر ہوئے. میں کہتا ہوں بے حیائی، برائی، بد کرداری نے ہمیں تباہ کر دیا، ہمیں برباد کر دیا. اس لیے آج میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو کچھ ایسی باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں جس کے بعد جب کبھی طبیعت گناہ کی طرف مائل ہونا چاہے تو آپ کے دماغ میں یہ بات موجود ہو جس کی بنیاد پر آپ کا قدم اللہ کی نافرمانی کی طرف اٹھنے سے بچنے کی کوشش کرے. آئیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے. ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اسی کبیرہ گناہوں سے بچ جانا یہ تمہارے لیے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اور پروردگار فرماتا ہے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں عزت والے گھر میں داخل کر دیں گے. یعنی اگر کوئی کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ عز و جل اسے عزت والے گھر میں یعنی جنت میں داخل فرما دیتا ہے، اور اس سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے. اب آئیے ایک واقعے کی روشنی کے اندر میں آج کی گفتگو کو آپ کے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کروں، اور میں چاہوں گا کہ ہم اور آپ یہ کوشش کریں ان تصورات کو، ان فرمان کو، اس فرمان کو اپنے دل و دماغ کے اندر سیٹ کر لیں، محفوظ کر لیں، اور محفوظ کرنے کے بعد اس فرمان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. میرے پیارے آقا صلی
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ اللہ اکبر، دور کی تبدیلی آپ دیکھیے۔ پہلے کے زمانے کے اندر، یعنی بہت زیادہ دور کی بات نہیں کر رہا، ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی دیندار سے ملتا، کسی عالم سے ملتا، کسی شیخ سے ملتا تو دعا کی درخواست کرتا کہ حضور میرے لیے دعا کریں۔ لیکن اب تو کیا پوزیشن ہے، ایئرپورٹ پر ملا حضور ایک سیلفی، حرم شریف میں ملا ایک سیلفی، مکہ مکرمہ میں ملا ایک سیلفی۔ حیرت کی بات ہے اب دعا کا سلسلہ ختم ہو چکا، اب فوٹو کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ بڑی عجیب سچویشن بنتی جا رہی ہے۔ ایک دور تھا کہ صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جب کسی بزرگ سے ملاقات ہوتی تو لوگ ان سے کہتے حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ اللہ اکبر، پھر وہ جو نصیحت ہوتی تھی وہ ایک انقلابی نصیحت ہوتی تھی۔ ایک ہی نصیحت زندگی بدلنے کا سبب بن جاتی، ایک ہی نصیحت زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دیتی۔ اب نہ نصیحت سننے کا جذبہ رہا اور نہ نصیحت اس قسم کی ہونی رہی۔ آج سچویشن دونوں اعتبار سے ویسی ہو گئی۔ اللہ اکبر، اب آئیے میں آپ کو ایک واقعے کی روشنی میں سمجھاؤں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم، اللہ اکبر، کون حضرت ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمت والرضوان، جو مکہ مکرمہ پہنچے، حج کے لیے پہنچے، ہر قدم پر 2 رکعت پڑھتے ہوئے خانہ کعبہ کے پاس پہنچے، ہر قدم پر، اور 14 سال کے اندر مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ ہیں حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایک شخص ان کے پاس حاضر آیا، غور سے سنیے گا، اور حاضر ہو کر عرض کرتا ہے حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیں، میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ 6 نصیحتیں حضرت ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمہ نے فرمائی۔ ارشاد فرمایا جب تیری طبیعت گناہ کرنے کی چاہے تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ، اس کا رزق کھانا چھوڑ۔ وہ عرض کرتا ہے حضور رزق تو اسی کا ہے، اگر اس کا رزق کھانا چھوڑ دوں گا تو زندہ کیسے رہوں گا؟ تو فرماتی یہ کیسے ممکن ہے، کھا خدا کا اور بات مان شیطان کی۔ جب تو یہ جانتا ہے کہ روزی دینے والا اللہ ہی ہے تو تجھ سے بڑا نادان اور کم عقل کون ہوگا جو خدا کا رزق کھا کر خدا ہی کی نافرمانی کرے۔ تو جب تیری طبیعت چاہے کہ گناہ کر لوں اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ کہا حضرت یہ تو مجھ سے پاسبل نہیں کہ میں اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دوں، اس لیے کہ سب کو روزی دینے والا اللہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا۔ سب کو، سارے جاندار کو اللہ عز و جل روزی عطا فرماتا ہے، اور سب کی روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اور پھر قرآن کے اس 2 الفاظ پر قربان جائیے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور اللہ جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کہاں کہاں موجود ہے، جہاں جہاں موجود ہے مولا وہاں وہاں روزی عطا فرماتا ہے۔ مچھلیوں کو سمندر میں دے رہا ہے، چونٹیوں کو بل میں دے رہا ہے، پہاڑوں پر موجود جو بھی اللہ کی مخلوق ہے وہاں اللہ اسے عطا فرما رہا ہے۔ ہر ایک کو روزی دینے والا اللہ ہے۔ یہاں پر ایک بات خاص طور پر عرض کر دوں، بسا اوقات انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے یہ اتنا سرمایہ دار میں غریب کیوں؟ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ سرمایہ دار بن جائے، یا کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ محنت کے بعد وہ غریب اگر اللہ رکھنا چاہے تو وہ نہ رہ سکے، اس لیے کہ اللہ کا واضح قانون ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہتا ہے روزی کے، جس کی چاہتا ہے روزی میں کشادگی عطا فرماتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ سب کچھ اللہ کے دست قدرت، سب کچھ اللہ کے دست قدرت۔ روزی دینے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمہ نے پہلی نصیحت فرمائی، ہم بھی یاد رکھیں جب کبھی گناہ کا ارادہ ہو نا، کھانا چھوڑ دو، مت کھاؤ اللہ کا رزق، تو اس کے علاوہ تو کوئی دینے والا نہیں،
تو جب وہی دینے والا ہے تو اس کا رزق کھا کر اسی کی نافرمانی کرنا یہ کیسے بندے کو زیب دیتا ہے؟ دوسری نصیحت حضرت ابراہیم ابن ادم علیہ الرحمہ نے فرمائی، جب تیری طبیعت گناہ کرنا چاہے اور گناہ کی طرف ورگلائے تو اللہ کی زمین چھوڑ دے، اللہ کی مملکت سے نکل جا۔ تو پھر وہ عرض کرتا ہے کہ ساری کائنات تو اللہ کی ہے، میں اللہ کی زمین چھوڑ کر کس کی زمین پر جاؤں؟ تو پھر حضرت ابراہیم ابن ادم علیہ الرحمہ نے فرمایا، جب مملکت خدا کی ہے تو اس کی مملکت میں رہتے ہوئے، اس کی زمین پر رہتے ہوئے اور اس کے ملک میں رہتے ہوئے تو اسی کی نافرمانی کرے گا۔ تو جب کبھی طبیعت گناہوں کی چاہے اللہ کی مملکت چھوڑ دو، تو کوئی اللہ کی مملکت چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ تیسری بات جو خاص ذہن کے اندر رکھنے کی ہے، حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تیسری نصیحت آپ نے فرمائی، جب تیری طبیعت گناہ کی طرف تجھے مائل کرے تو ایسی جگہ جا کر کے گناہ کر جہاں تجھے تیرا خدا نہ دیکھ رہا ہو، اس سے چھپ کر گناہ کر۔ جب اس نے یہ سنا تو آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اس لیے کہ اللہ عز و جل صرف یہی نہیں کہ بندے کے وجود کو دیکھتا ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دل کے چھپے ہوئے بید کو بھی وہ جانتا ہے۔